السلام علیکم عزیز طلباء و طالبہ، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو حل شدہ پرچہ 12ویں اردو قواعد۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ محاورے ہیں سب سے پہلے: ہوش اڑنا، حیرت میں آنا، حواس باختہ ہونا۔ کووڈ-19 کی تباہ کاری سے حکمراں و رعایا دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ دوسرا ہے کلیجہ منہ کو آنا، دل گھبرانا۔ سیلابی کیفیت میں اضافے سے ندی کے کنارے آباد لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تیسرا ہے خاک اڑانا، آوارہ پھرنا۔ کاہل و کامچور افراد صبح و شام ادھر ادھر خاک اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ جملوں کی تحویل تقلیب ہے۔ پہلا سا ہے: بادشاہ نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جملہ اس طرح تبدیل کیجیے کہ اس میں بادشاہ کا وعدہ شامل ہو جائے۔ دوسرا ہے: بعد لمحے کے شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ منفی جملے میں تحویل کیجیے۔ تیسرا ہے: روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے۔ بیانیہ جملے میں تبدیل کیجیے۔ دیکھیے جملوں کی تبدیلی ہے، اسے تقلیب بھی کہا جاتا ہے یا تحویل بھی کہہ سکتے ہیں۔ منفی کو مثبت جملہ یا مثبت کو منفی جملہ بنانا، بیانیہ جملے کو استفہامیہ جملہ بنانا، اس طریقے کے جملے ہوتے ہیں۔ اگلا ہے: شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا۔ مثبت جملے میں تقلیب کیجیے۔ واللہ ہے وہ بھی کیا زمانے تھے، خبریہ جملے میں تبدیل کیجیے۔ خبریہ یا بیانیہ جملہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب: بادشاہ نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا، یہ انشائیہ جملہ ہے۔ اب اس کا جواب ہے: وہاں کے بادشاہ کا وعدہ اعانت کا ہے، خبریہ جملہ۔ دوسرا ہے: بعد لمحے کے شہزادے پر بے ہوشی طاری، مثبت جملہ ہے، اس کا منفی بنانا ہے۔ بعد لمحے کے شہزادے کے ہوش و حواس باختہ نہیں رہے، یہ منفی جملہ ہے۔ تیسرا ہے: روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے، انشائیہ جملہ ہے، اس کا جواب ہے: وہ مغموم تیزی سے امیر کے پاس آئے، بیانیہ جملہ۔ چوتھا ہے: شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا، منفی جواب ہے، منفی جملہ ہے، اس کا جواب ہے: شہزادے کو کسی غیر انسان نے شہید کیا ہے، مثبت جملہ۔ یہ اس سے پہلے پیپر میں آ چکا ہے۔ پانچواں ہے: واللہ وہ بھی کیا زمانے تھے، فجائیہ جملہ ہے، اس کا خبریہ جملہ ہے، وہ زمانہ بہت خوب تھا۔ ذیل کے جملوں میں استفہام کو اقرار یا انکار میں تبدیل کیجیے۔ یہ بھی پہلے آ چکا۔ کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی؟ اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا ہے، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی؟ اب اس کا پہلے کا جواب ہے: کیا حمیدہ اسے اپنی تعظیم سمجھیں گی، استفہامیہ انکاری۔ دوسرا ہے: اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا ہے، استفہامیہ انکاری ہے، اس کا جواب ہے استفہامیہ اقراری میں۔ اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا ہے، اجالے میں پتھر نہیں ملتا ہے۔ جملوں کے ذیل کے جملوں کا صرفی تجزیہ کیجیے۔ نم ہوا کے دوش پر ایک دلدوز کرہ سنائی دی۔ ارے یہ کیسے؟ فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی تخلیقات سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے: نم ہوا کے دوش پر ایک دلدوز کرہ سنائی دی۔ نم صفت ہے، ہوا اسم ہے، کے حرف اضافت ہے، دوش اسم ہے، پر حرف جار ہے، ایک صفت عددی ہے، دلدوز صفت ہے، کرہ اسم ہے، سنائی دی فعل ناقص ہے۔ دوسرا ہے: ارے یہ کیسے؟ جواب ہے: ارے حرف ندا ہے، یہ ضمیر اشارہ ہے، کیسے حرف استفہام ہے۔ قسمیں بتا کر ذیل کے جملوں کا نحوی تجزیہ کیجیے۔ اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی اور خوب تیزی اور تندی سے حکم آنے لگے۔ دوسرا ہے: پہننے کو وہ چیز دی جا رہی جو گینڈوں کے پاؤں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تیسرا: کان پر کھجلی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی اور خوب تیزی اور تندی سے حکم ملنے لگے، مرکب جملہ ہے۔ اس کے بعد ڈرل شروع ہوئی، یہ مفرد جملہ ہے، اس میں سے مبتدا ہے، اس کے بعد اور ڈرل شروع ہوئی خبر ہے اور حرف عطف ہے۔ خوب تیزی اور تندی سے حکم ملنے لگے، مفرد جملہ ہے، خوب تیزی اور تندی سے، یہ مبتدا ہے، حکم ملنے لگے خبر ہے۔ یہ نحوی تجزیہ ہے۔ پہننے کو وہ چیز دی جا رہی جو گینڈوں کے پاؤں کے لیے موضوع ہے، مخلوط جملہ۔ پہننے کو مبتدا ہے، وہ چیز دی جا رہی اصل فقرہ ہے جو ضمیر موصولہ ہے، گینڈوں کے پاؤں کے لیے زیادہ موضوع ہے، تابع فقرہ دوسری خبر ہے۔ تیسرا ہے: کان پر کھجلی محسوس ہوتی ہے، مفرد جملہ ہے، کان پر مبتدا اور کھجلی محسوس ہوتی ہے خبر ہے۔ میری ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر ہوئی، یہ طور معدولہ ہے۔
یہ طور کی جو صفت ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے میں نے ساری زندگی خنجروں اور خون کی بارش میں بسر کی، طور معروف۔ دوسرا، طور مجہول میں ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر کی گئی۔ دوسرا ہے، سہراب رستم کو زمین پر گرا دیتا ہے، طور معروف ہے۔ اب اس کو طور مجہول میں بتائیں گے، رستم زمین پر گرا دیا گیا، اور طور معدول ہے، رستم گرا ہے۔ تیسرا ہے، مل گئی مجھ کو جو قسمت میں سزا لکھی تھی، طور مجہول ہے۔ اس کا جواب ہے، طور معروف میں دی مجھے جو قسمت میں سزا لکھی تھی۔ تیسرا ہے، ملی جو قسمت میں سزا لکھی تھی، طور معدولہ ہے۔ ذیل کے شعر میں مجاز مرسل کی قسم کا نام بتائیے۔ گگن کے تل کے ایسا شہر نادر، نہیں دیکھے تھے اکھیا کے مسافر۔ دوسرا ہے، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سنکتے تھے دونوں جو کباب۔ تیسرا ہے، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو۔ پہلے کا جواب ہے، جز بمانی کل۔ اس شعر میں اکھیا جز سے مرادی جسم کل ہے۔ دوسرا ہے، جز بمانی کل۔ اس شعر میں دل جگر جز سے مراد جسم کل ہے۔ کل بمانی جز۔ اس شعر میں زندگی کل سے مراد فرد جز ہے۔ ذیل کے شعروں میں لف و نشر سے ربط والے الفاظ کو آمنے سامنے لکھیے۔ پہلا ہے، بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، خطرہ در بے بہا ہو لال سنگ بے بہا۔ جواب، بحر، خطرہ، در موتی اور گوہر ہے، بر اور بحر سنگ اور لال۔ تو سنگ اور لال قیمتی پتھر ہے، جبکہ موتی اور گوہر خطرہ اور در ہے۔ یہ دونوں بحر سے ملتے ہیں، بر سے سنگ اور لال ملتا ہے۔ اب اس میں وضاحت میں پہلے مصرعے میں بحر اور بر میں دامن فیض ڈالنا ہے، جبکہ دوسرے بحر میں بحر اور بر کی چیزیں اور اس کے تبدیل شدہ شکلیں بالترتیب بیان ہوئی ہے۔ ذیل کے شعروں میں آنے والی تجویز کے نام لکھیے۔ پہلا ہے، چشم غضب سے نیم نگاہ میرے واسطے، ایک نیمچہ ہے زہر میں گویا بجھا ہوا۔ اب یہ تجنیس سے مزیل ہے، نیم اور نیمچہ آخر میں دو حرف زائد ہے، اسے تجلیس سے مزیل ہے۔ دوسرا ہے، بلندی سٹ سورج پکڑیا جو پستی، کیا مغرب کے جا معبد میں بستی۔ اس کا جواب ہے، تجنیس خطی ہے، پستی اور بستی نقطوں کا فرق ہے پے و بے میں، اب جیسے کہ پستی اور بستی۔ تیسرا ہے، دیوار کھڑی کرتے ہوئے راہ میں راہی، کہتا ہے کہ سایہ کو شجر آئے نہ رائی۔ جواب ہے، تجنیس زائد ناقص ہے، راہ اور راہی ایک حرف زائد ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔